دوستوں، مرکزی جامعہ مسجد سری نگر کے تاریخی پس منظر پر جب ہم نے نظر ڈالی تو اسی وقت ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگلی بار جب ہم آپ کے سامنے روبرو ہوں گے تو ہم درگاہ حضرت بل کی بھی بات کریں گے۔ آج ہم درگاہ حضرت بل کی ہی بات کریں گے جو کہ جھیل ڈل کے کنارے سری نگر میں واقع ہے۔ اس درگاہ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں اس کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ نہ صرف لوگوں کی آستھا اور عقیدت اس درگاہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، بلکہ جب ہم ماضی پر نظر ڈالتے ہیں تو وادی کشمیر کے کئی سیاستدانوں نے اپنی سیاست کا آغاز بھی یہیں سے کیا ہے، اور ماضی میں ایک ایسا دور بھی گزرا ہے جب موئے مقدس کی چوری کا واقعہ پیش آیا اور پوری وادی کے اندر لوگوں میں مایوسی چھا گئی ہے۔ آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر درگاہ حضرت بل پر۔ درگاہ حضرت بل جو کہ جھیل ڈل کے کنارے واقع ہے، نہ صرف مذہبی اعتبار سے کافی اہمیت رکھتا ہے بلکہ سیاسی اور سیاحتی اعتبار سے بھی اس کی ایک تاریخ ہے۔ درگاہ حضرت بل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مغل بادشاہ شاہی جہاں کے ایک صوبیدار صادق خان نے 1623 عیسوی میں ایک عمارت تعمیر کی جس کا نام عشرت محل رکھا گیا اور اس علاقے کو صادق آباد کا نام دیا گیا۔ تاہم 1634 عیسوی میں مغل بادشاہ شاہی جہاں نے حکم جاری کیا کہ عشرت محل کو عبادت کے لیے مخصوص کیا جائے، اور اس حکم نامے کی تعمیل کرتے ہوئے اس محل کو مسجد میں تبدیل کیا گیا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جب بیجاپور دکن سے تعلق رکھنے والے ایک تاجر پیغمبر اسلام سے منسوب موئے مقدس کشمیر لایا اور دعویٰ کیا کہ انہیں یہ ایک عرب تاجر نے دیا تھا، جس کے بارے میں یہاں کی غالب اکثریت کا کہنا ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کی داڑھی کا ایک بال ہے۔ اس تبرک کو پہلے خانقاہ نقش بندیہ میں رکھا گیا، لیکن کشمیر کے کونے کونے سے لوگ وہاں پہنچنے لگے جس کے سبب جگہ کم پڑنے لگی، تو موئے مقدس کو صادق آباد یعنی حضرت بل منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ موئے مقدس کی منتقلی کے پیش نظر 1968 میں موجودہ عمارت کو تعمیر کرنے کا کام شروع کیا گیا اور 1979 میں اس خوبصورت اور دلکش عمارت کو مکمل کیا گیا۔ تاریخ دان اور تجزیہ کار اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ خود مختار کشمیر کے وزیر اعظم شیخ محمد عبداللہ نے اپنا سیاسی کیریئر حضرت بل سے ہی شروع کیا تھا۔ مورخ گلانبی گوہر کے مطابق 1931 میں جب سینٹرل جیل میں ایک قیدی کے خلاف مقدمے کی سماعت کے دوران نماز کے وقت ڈوگرا مہاراجہ کی فورسز نے اذان دینے کی اجازت نہیں دی تو قیدیوں اور سماعت کے لیے جمع لوگوں نے احتجاج کیا۔ مظاہرین پر فائرنگ سے درجنوں لوگ مارے گئے اور اس واقعے کے رد عمل میں وادی میں جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے شروع ہوئے، جہاں پولیس کی کارروائیوں میں مزید لوگ ہلاک ہوئے۔ عبداللہ ان دنوں نئے علی گڑھ سے تعلیم مکمل کر کے لوٹے تھے۔ وہ لاشوں کو قبرستان پہنچانے اور زخمیوں کو ہسپتال لے جانے کے لیے رضاکار بن گئے اور کچھ ہی ہفتوں میں ایک لیڈر کے طور ابھرے۔ ایک اور مورخ محمد سلطان پامپوری نے بھی اس حوالے سے لکھا کہ شہرت پانے کے بعد جب شیخ محمد عبداللہ نے اپنی پارٹی مسلم کانفرنس کو تشکیل دیا تو وہ ہر جمعے کو حضرت بل میں لوگوں سے خطاب کرتے تھے۔ ان کے مطابق شیخ محمد عبداللہ اسی درگاہ پر جمعے کی نماز سے پہلے اپنی سیاسی تقریر قرآن کی تلاوت اور اقبال کے چند اشعار سے شروع کرتے تھے۔ سنہ 1939 میں مسلم کانفرنس کو ایک سیکولر رنگ دینے کے لیے اس کا نام نیشنل کانفرنس رکھا گیا اور اس کی ورکنگ کمیٹی میں چند کشمیری پنڈت بھی تھے۔ مورخ کہتے ہیں کہ پنڈتوں نے شیخ عبداللہ سے کہا کہ وہ حضرت بل کو اپنا سیاسی سٹیج نہ بنائیں، جس پر شیخ نے انہیں پارٹی سے نکال دیا۔ یہ سلسلہ 1953 کے اگست میں بند ہو گیا۔ شیخ عبداللہ اس وقت انڈیا زیر نگرانی خود مختار جموں کشمیر کے وزیر اعظم تھے، لیکن اسی سال اگست میں انہیں انڈیا کے خلاف سازش کرنے کے الزام میں معزول اور گرفتار کیا گیا۔ شیخ عبداللہ جیل میں ہی تھے جب دسمبر 1963 میں اچانک یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت بل کے حجرہ خاص سے موئے مقدس چوری ہو گیا۔ یہ خبر پھیلتے ہی وادی بر میں مظاہرے شروع ہوئے اور لاکھوں لوگ
सरों और बाजुओं पर काली पट्टी बांधे सड़कों पर निकल आए, जिसके सबब बैनुल अक़वामी मीडिया में भी कश्मीर एक बड़ी खबर बन गया। फिर अचानक जनवरी के अव्वल में यह ऐलान हुआ कि मोए मुक़द्दस बरामद हो गया और जम्मू कश्मीर की सियासी और मजहबी जमातों के कायदीन ने तस्दीक की ये वाकई मोए मुक़द्दस है। मोए मुक़द्दस तहरीक में शेख अब्दुल्ला के हरीफ मौलवी यूसुफ शाह के एक कम उम्र नवासे मौलवी फारूक सियासी तौर पर सरगर्म हो गए। उन्हें बाद में यूसुफ शाह का जायनशीन मुकर्रर करके कश्मीर का मीरवाइज बनाया गया। मीरवाइज जामिया मस्जिद में सियासी तकरीर करते थे, जबकि शेख अब्दुल्ला हजरत बल में। चलिए दोस्तों, आज हमने दरगाह हज़रत बल के तारीख़ी पस मंज़र पर नज़र डाली है और यहाँ पर लोगों की आस्था और अक़ीदत इस दरगाह के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन उसके साथ साथ मौजूदा दौर की बात करेंगे तो सयाहत का भी ये मरकज़ बना हुआ है। न सिर्फ मुकामी और मुल्की सतह के सयाह यहाँ पर आते हैं, बल्कि अब बैरूनी ममालिक से भी सयाहों की एक बड़ी तादाद जो वादी कश्मीर सैर सपाटे के लिए आती है, तो वो दरगाह हज़रत बल पहुँचती है।